अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और साथ साथ आज इस माह मुबारक की इस नेमतों बरकतों रहमतों वाले इस माह मुबारक की दूसरी अफ्तारी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों माह रमज़ान हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी में हमें दिखाए। बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम इस माह मुबारक को पाने के बाद इसकी कद्र और कीमत को कितना हम अहमियत देते हैं, इसकी कद्र कितनी करते हैं और इसको वेलकम कितना कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बात वो कहते हैं ना कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कि जब हम कुछ कह रहे होते हैं और फिर अगर बात प्रैक्टिकली किसी काम को करने की जब आती है तो फिर इंसान की सोच अपने कहे हुए लफ्ज़ों से थोड़ा सा वो इधर उधर हिल जाती है। वो फिर वो कहता है कि यार ये बड़ा मसला है, वो तो मैंने कहा था उस वक्त, वो सिचुएशन ये थी तो मैंने कह दिया। वो अब ज़रूरी नहीं कि मैं उस बात को अभी फॉलो करूं या उस बात को लेकर चलूं, मगर हकीकत यही है कि जो हम कहते हैं हमें करना भी चाहिए। हम जो लिखते हैं उस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, लिखने से कुछ नहीं होता, अपनी बैठकर बड़ाइयाँ झाड़ने से कुछ नहीं होता और अपनी अपनी लंबी लंबी डेंगे मारने से कुछ नहीं होता। बात वही है कि प्रैक्टिकली आप कितने आगे अपने आप को जो है वो आगे दो लोगों के आगे पेश करते हैं। और फिर प्रैक्टिकली तो आपने पेश कर दिया अपने आप को, मगर बात यह कि उस जो प्रैक्टिकली आप अपने आप को लोगों के सामने एक प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी, मगर आपकी सोच क्या है, आपके जहन में क्या है, वो जहन की सोच, वो सोच जब तक कि नुमायां नहीं होगी, जब तक हमारा अमल सही नहीं होगा, हम अमली तौर पर अपने आप को बेहतर तौर पर अपने सामने वालों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, जब तक कि हम अपनी सोच को बेहतर नहीं करेंगे। तो सोच, आजकल की दुनिया में हम दोहरी शख्सियत लेकर घूम रहे होते हैं। दोहरी शख्सियत के साथ हम एक नहीं है, बल्कि हम यूँ कहना चाहिए कि हम कई हैं। कोई एक हो तो बात भी हो, हम एक नहीं कई हैं। एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन, पता नहीं कहाँ कहाँ और कितने हैं हम। हमें आज तक शायद हम खुद अपने आप को खुद इतना सही नहीं बता सके कि हम आखिर हैं कितने। क्योंकि हम जब किसी के सामने जाते हैं, किसी अलग एक ग्रुप में बैठते हैं, तो वहाँ बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ वही बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक अलग शख्सियत हमारी हो गई। और फिर हम उठकर उस ग्रुप से उठकर उन तमाम लोगों के मजमे से, जमकटे से उठकर जब हम दूसरों तक पहुंचते हैं, किसी एक अलग ग्रुप में पहुंचते हैं, एक अलग बात में पहुंचते हैं, एक अलग कहते हैं कि मुखालिफ से पहुंचते हैं, तो वहाँ फिर हमारी अलग शख्सियत होती है। हम वहाँ बैठकर पहले वाले को बुरा भी कह रहे होते हैं या पहले वाले को अच्छा, और उनको भी अच्छा कह रहे होते हैं, उनको बुरा कह रहे होते हैं। तो ये हमारी शख्सियत का एक नया रुख होता है। और ये शख्सियत यकीनन हमारी जो है वो कितने कितने पता नहीं खानों में बटी होती है, जहाँ हम जैसे होते हैं वैसी बात कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक शख्सियत बन जाए, एक इंसान, अच्छे इंसान बन जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नुमायां हो सकती हैं। हम जब अपने आप को सिर्फ एक सिंगल पर एज अ सिंगल ह्यूमन अगर हम पेश कर दें, तो शायद हमारा अंदर कहते हैं बातिन और ज़ाहिर दोनों एक होगा। जो मैं कह रहा हूँगा वही कर रहा हूँगा, और लोग मेरी इस बात को मान भी लेंगे। क्यों? कि वो प्रैक्टिकली आपको आजमा चुके होंगे कि ये शख्स जो कह रहा है इसके दिल में भी वही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं हर आदमी आपकी इस बात की गवाही देने को तैयार होगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ, यार ये शख्स जो कह रहा है ना ये सही, यही है, बस यही, और ये जो कह रहा है ये करेगा, ये मुझे पता है ये बिल्कुल करेगा। क्यों? कि ये जो कहता है वही करता है, इसने आज तक वही किया है जो कहा है हमेशा से। तो ये बात जब हम दोहरी शख्सियत को साथ लेकर घूम रहे होते हैं तो फिर हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद पैदा होता है। हम
کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، اس کو کچھ، اس کو کچھ، اس کو کچھ، اس کو کچھ، کہیں بھی کچھ بھی جو بھی ہوا بس بولتے چلے گئے. تو یہ چیزیں بڑی چینج ہوتی ہیں اور یہ چیزیں بڑی الگ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو لے کر اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ یار میں نے اگر ان کے سب کے سامنے یہ باتیں کہنی شروع کر دی تو یہ مجھے کرنی پڑ جائیں گی، ان کے سامنے میں نے یہ بات کہنی شروع کر دی تو یہ کرنی پڑ جائیں گی. تو ہم یہ سوچ کر کبھی کبھی وہ بات نہیں کہہ پاتے، وہ کام نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے. کیونکہ یار میں نے اگر کہہ دیا ان کے سامنے تو کل تو یہ کام یہ تو مجھے گلے پڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے بھائی آپ نے تو کہا تھا یہ تو کریں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے طور پر کچھ بھی ہم ایک بات کتنی آسان ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے بلکہ اب ماحول ایسا چل چکا ہے کہ کسی دوسرے پر انگلی اٹھانا، سامنے والے پر انگلی اٹھانا بڑا آسان مرحلہ ہے، بہت آسان مرحلہ ہے. اور شاید اس سے آسان تو کوئی اور مرحلہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے آسان کوئی مرحلہ. یہ بہت آسان مرحلہ ہے کہ کسی پر انگلی اٹھانا، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا اور کسی کے بارے میں اپنی رائے کو جو ہے وہ فوراً ظاہر کر دینا، یہ بڑا آسان مرحلہ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک انگلی جو میں کسی پر اٹھا رہا ہوں، یہ 3 انگلی میری اپنی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان سے زیادہ میں خود ان سے زیادہ برا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم پاکستان. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہونے میں 30 منٹ باقی ہیں. جیز کیش ہر نیٹ ورک کے لیے پاکستان نمبر 1 موبائل اکاؤنٹ. دنیا کو بتا دو. السلام علیکم پاکستان. السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. جی جناب، بالکل ایک چھوٹی سی بریک تھی اور یقیناً ٹائم کا بتانا بھی بہت ضروری ہے اور یاد دہانی بھی بہت ضروری ہے. حالانکہ اب تو ہر جگہ اور ہر آدمی ہر گھر میں ہر جگہ موجود ہے، مگر پھر بھی جو ہمارا کام ہے وہ کرنا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ انسان کے اپنے قول و فعل کی تضاد کی، ہمارے کہنے اور کرنے میں جو فرق ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہو جائیں تو ہماری زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے، بہت آسان ہو سکتی ہے، بہت سی مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. مگر کیا کریں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر کل بڑا مسئلہ ہوگا میرے لیے. ہمارا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے یقین جو ہے وہ پختگی کی شکل میں نہیں ہے. بے شک ہم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، ہم سامنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر شاید وہ بات ہو جاتی ہے. ایک بڑی پرانی سی بات ہے کہ ایک دیہاتی نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مولانا صاحب، میں ایک دریا سے کشتی، جب مجھے دریا کے پار جانا ہوتا ہے، میں کبھی گاؤں سے اپنے آتا ہوں، بیچ میں میرے دریا ہے اور میں آتا ہوں اور جب واپس جاتا ہوں تو بتائیں میں کیا کروں کہ میں جب رات ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کشتی نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں کہ میں دریا کیسے پار کروں. تو مجھے بڑی مشکل ہو جاتی، مجھے کوئی حل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں یہ دریا کس طرح پار کر سکوں تاکہ میں رات کو جو ہے وہ آسانی سے اپنے گھر پہنچ جاؤں. کیونکہ میں جب آتا ہوں تو اس وقت دن ہوتا ہے اور جب میں جاتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے، تو کشتی سب دریا سے تمام کشتی والے چلے جاتے ہیں، کوئی کشتی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو مولانا دیہات کے مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا بس تم کچھ بھی نہیں کرو، تم دریا کے کنارے جاؤ اور بسم اللہ تم نے پڑھنی ہے اور پانی میں پاؤں رکھ دینا، تم یہ پورا دریا جو ہے تمہارے لیے راستہ بن جائے گا، زمین بن جائے گا، تم آرام سے کراس کر لو گے اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ پہ یقین کر کے تم نے فوراً جو ہے بس اس کو کراس کر لینا. اچھا، وہ بات حقیقت ہے کہ وہ دوسرے دن وہ دیہاتی جو ہے وہ جاہل انسان ہے، وہ یہی کرتا ہے اور وہ فوراً یہ اس کا عمل بن جاتا ہے اور وہ یہ کر کے روزانہ دریا سے چلا جاتا ہے اور وہ بغیر کشتی کے وہ دریا جس جہاں جو اس کا پاؤں جا رہا ہے وہ پانی راستہ ایک سوپ پانی اسٹل اسموتھ ہو جاتا ہے اور وہ زمین اس کے لیے زمین بن جاتا ہے اور وہ آرام سے اس کے اوپر سے ٹہلتا ہوا دریا کراس کر لیتا ہے. ابھی ایک دن
اس کا واسطہ وہ دریا پر کھڑا ہوتا ہے اور مولانا صاحب بھی وہاں رات کو پہنچ جاتے ہیں اور مولانا صاحب نے جانا دریا کے پار جانا ہوتا ہے. تو وہ مولانا صاحب بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیہاتی بھی وہاں پہنچتا ہے. دیہاتی دیکھتا ہے کہ مولانا صاحب بڑے پریشان کھڑے ہوئے اور کہ مولانا صاحب مولوی صاحب آپ پریشان خیریت بتائیں. کہتے ہیں یار مجھے دریا پار جانا ہے اور کشتی کوئی بھی نہیں ہے, تو میں یہی سوچا کہ کیسے میں جاؤں. تو کہتا مولوی صاحب یہ کون سی بڑی بات ہے, آپ نے جو مجھے بتایا تھا میں تو ویسے ہی کرتا ہوں, بس آپ بھی بسم اللہ اللہ کا نام لے, بسم اللہ پڑھیں اور پانی میں قدم رکھ دیں. وہ اچھا یہ دیکھیں, وہ کیونکہ مولوی صاحب نے اس کو جو بتایا دیہاتی کو, وہ اس کو یقین ہو گیا اور اس کو وہ اپنی یقین کے ساتھ اس نے ایسا کیا اور یہ آسانی سے وہ یہ عمل کرتا رہا اور وہ روزانہ اس کا معمول بن گیا اور وہ چلتا رہا. مگر مولانا صاحب کو خود یقین نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یار دماغ خراب ہو گیا تمہارا, میں ڈوب جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا, کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا. تو یہ بات وہی ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا, ان دونوں لفظوں میں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں رب العزت نے پیدا کیا ہے, ہمیں اس نے بنایا ہے اور یقین ہمیں لوٹ کر جانا ہے. مگر یہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا کہ رزق ہمیں وہی دے گا, رازق وہی ہے, ہماری موت کا وقت اس نے لکھا ہے اور اسی نے متعین کیا ہے, پتہ نہیں کیوں یہ یقین نہیں ہے. چلیے ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے اور اس بریک کے بعد اب دوبارہ پھر ملتے ہیں. آپ نے جانا کہیں نہیں, میں آپ کے ساتھ موجود ہوں انشاءاللہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. سحری میں پھلوں کا استعمال قبض ہونے سے روکتا ہے اور ان میں موجود وائٹامنز اور معدنیات آپ کو دن بھر توانائی بخشتے ہیں. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی کی جانب سے مفاد عامہ کا پیغام. Craft your festivities with beautiful ensembles from the J. Eid Edit for men, women and kids. Shop in stores and online at JunaidJamshed.com. سحر و افطار میں صحت بخش اور توانائی سے بھرپور غذا جیسے قدرتی پھل اور سبزیوں کا استعمال آپ کو روزے کی حالت میں بھی چست رکھتا ہے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی. Zong 4G presents ایک نیا خواب. ساتھ ہے جو تیرے میرے ہر طرف مسکراتے تیرے گلیوں میں جو گرتے آئیں گے, حوصلے سے ہی حاصل ہوں گے, جیت میں بھی وہ شامل ہوں گے, دور ہم سے یہ ہو نہ پائیں گے. ایک نیا ایک نیا خواب. Let's get digital. Only on Pakistan's largest 4G network, Zong 4G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. کھلے دودھ میں ملاوٹ کا خدشہ اور ڈیری ڈرنک میں غذائیت کی کمی کا. لے آئیے نیا اصلی دودھ جو پاکستان سٹینڈرڈز کے عین مطابق ہے اور دیتا ہے بھرپور غذائیت اور کفایت. اصلی دودھ, بچت خوب. اب منی ٹرانسفر ہو, موبائل لوڈ یا بلز کی ادائیگی, جیز کیش موبائل اکاؤنٹ سے سب ہو جائے گا. جیز یوزرز *786# ملا کر اور دوسرے نیٹ ورک یوزرز جیز کیش ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنا جیز کیش موبائل اکاؤنٹ کھولیں اور پائیں ₹50 بونس. جیز کیش ہر نیٹ ورک کے لیے پاکستان نمبر 1 موبائل اکاؤنٹ. دنیا کو بتا دو, شرائط و ضوابط لاگو ہیں. اب بنا فکر کرو ہر سفر AGS کی نئی مینٹیننس فری بیٹری کے ساتھ. نہ پانی ڈالنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی مینٹیننس کی ٹینشن. جاپانی کار مینوفیکچررز کی اولین ترجیح. پہ دوڑی جائے بنا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے, زندگی کی گاڑی چلائے. AGS جاپانی ٹیکنالوجی ایسی چلے یا لمبی دوستی جیسی ساتھ نبھائے چلتی جائے, لائف سے فل سٹاپ مٹائے. AGS AGS مینٹیننس فری بیٹری, کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. پچھلے کئی سالوں سے آپ کی ذمہ داریاں نبھانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کبھی خوشیوں کی دستک بن کر, کبھی امید کا دیا جلانے میں, یا پھر خلوص بھرے رشتے نبھانے میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں
اپنے پیاروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بینک اسلامی بیرونی ملک سے ریمیٹنس وصول کرنے پر کر رہا ہے آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ۔ اب ریا، IME اور انسٹنٹ کیش سے بھیجی گئی رقم بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ سے حاصل کرنے پر پائیں فوری انعامات۔ بینک اسلامی، سرونگ یو the right way۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو دیجیے۔ ابھی کال کریں 03-111-111-880 پر یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ indushospital.org.pk۔ اس آمدنی میں اپنا گھر بنانا ناممکن سا لگتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہو اور ایسا سوچ رہے ہو، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے گھر سے نکلتا ہے ہر راستہ، چاہے وہ آپ کے ذاتی گھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت البرکہ بینک میرا پاکستان میرا گھر پرائم منسٹر اسکیم کے ذریعے اب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنا ذاتی گھر 20 سال تک کی مدت کے لیے۔ ابھی اپنی قریبی البرکہ برانچ تشریف لائیں یا پھر 1111-113-442 پر کال کریں۔ البرکہ، آپ کا پارٹنر بینک۔ اس رمضان بھول جاؤ خواری اور بیچ دو اپنی گاڑی۔ سینٹر پہ گاڑی کی انسپیکشن کرواؤ اور فوری پیمنٹ بھی لے جاؤ۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ سیل یور کار بفور افطار۔ کال us at 1111-11227 اور وزٹ carfirst.com۔ حبیب میٹرو ہوم ریمیٹنس سے پیاروں کی خوشیاں پیاروں کے پاس۔ تو آپ پاکستان کے 139 شہروں میں حبیب میٹرو کی 400 سے زائد برانچز سے حاصل کریں بیرون ملک سے اپنے پیاروں کی بھیجی ہوئی رقم سہولت اور آسانی سے۔ آپ بھیجی گئی رقوم ملک بھر میں کہیں بھی اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ڈائل کریں 1111-42242۔ حبیب میٹرو، اسٹے اہیڈ۔ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔ رکشا، ٹرک ہو یا ہو جیپ، چلے گی روڈ پہ بیچو بیچ۔ UPS میں لگے جنریٹر میں اور سولر میں، بند ہو کبھی نہ کسی سیلیبریشن میں۔ شہری کوٹ میں لگے گی بوٹ میں، اس کو نہ کرے کوئی بیٹ۔ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔ زونگ سپر کارڈ پہلے سے بھی بہتر۔ آپ 3 GB نہیں بلکہ پورے 6 GB انٹرنیٹ استعمال کریں، کبھی بھی کہیں بھی۔ اس کے علاوہ پورا مہینہ انجوائے کریں 3000 زونگ منٹس، 3000 SMS اور 180 دوسرے نیٹ ورک منٹس، صرف 650 روپے کی لوڈ میں۔ ابھی *50# ملا۔ Let's get digital۔ زونگ 4G۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے خبریں سنیے ہر پیر سے جمعہ شام 6 بجے، رات 8 بجے اور 10 بجے صرف FM 100 پر۔ This program is brought to you by Dr. Wilmar Schwabe, Germany۔ ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے، جرمنی۔ لے آئیے نیا اصلی دودھ، بچت خوب۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو دیجیے۔ آپ بھی اپنی ڈائٹ میں زنک شامل کریں کیونکہ زنک سے زندگی توانا اور محفوظ۔ اینڈ بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم HBL سے وصول کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو کے جیتے قیمتی انعامات۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ Higher Puri Inverter AC, complete pure air solution. Higher Inspired Living. And Mizan Bank, the premier Islamic bank. And AGS maintenance free battery, کیونکہ بات ہے کوالٹی کی۔ FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. کرتا ہے خدا جب شہ۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل مدنی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں۔ جی جناب، ہم بریک کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جہاں کہیں بھی، جس جگہ، جس حصے، جس خطے میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، بیسٹ وشز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب خیریت سے رہیں۔
रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना है, नेमतों के साथ है, रहमतों के साथ अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर नायत कर दिया हमारी ज़िंदगी में। ये उसका अपने बंदे पर एक ख़ास करम है, बहुत ख़ास करम है। वरना आप देख लें कि बेशुमार लोग दुनिया भर में, अगर आप एक अंदाज़ा करें तो दुनिया भर में कितनी माह मुबारक के आते आते भी कितनी अमवात हुई होंगी, कितने इंसान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए रमज़ान मुबारक के आते आते भी, पहले सहरी से पहले भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए ये मुबारक महीना नहीं रखा था। मगर हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर ये माह मुबारक हमें दिखा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका करम है कि वो यकीनन अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। अब वो बेहतर जानता है हमारे लिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कुछ मैसेज शामिल करते हैं जनाब, और आरजे अयाज का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स जी। उसके बाद वंडरफुल शो, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर ज्वाइन हमें किया हमारे बहुत प्यारे से दो सीनियर फोटो जर्नलिस्ट जी और कैमरामैन एसोसिएशन जर्नलिस्ट के जो सदर भी हैं माशाल्लाह, और अभी पूरी इनकी कैबिनेट ने स्वीप किया। मोहम्मद सद्दीक सिंगार ने भी ज्वाइन किया, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम शुक्रिया सद्दीक सिंगार, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। अहमद नौमान ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से, कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। असलम शाहिद साहब ऑस्लो नॉर्वे से इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और कहते हैं तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम, आपका सलाम पहुँच चुका है। असलम शाहिद साहब कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। और उसके बाद अयाज खान फ्रॉम मेट्रोविल, जनाब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। उसके बाद ज़बरदस्त शो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, आमीन आमीन। बस आप सब अपनी दुआओं में याद रखा करें, आपकी दुआओं का जो मैं हमेशा से मुंतज़िर हूँ, और आपकी दुआओं का मैं हमेशा से मुंतज़िर रहता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कराची और इसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होने में 15 मिनट बाकी हैं। जैज़ कैश हर नेटवर्क के लिए पाकिस्तान नंबर 1 मोबाइल अकाउंट, दुनिया को बता दो। जी हाँ, 15 मिनट बाकी हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो है इस माह मुबारक की दूसरी अफ्तारी को मुकम्मल करने में, और उसके बाद हम फिर आते हैं कुछ मैसेज जल्दी से शामिल। अली आफ्ताब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह क्या बात है अजमल, कल अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बेफिक्र हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर आ सकें। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा सुर है और आपकी आवाज़ अच्छी, माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी सलाहानी करते हैं, तो यकीनन हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर। उसके बाद आपकी बहुत मेहनत है जनाब, जज़ाकल्लाह, खुश रहें और बस दुआओं में याद रखा करें। बेशक जी, और फरहान, मोहम्मद फरहान ने हमें ज्वाइन किया, हाय जी जनाब फरहान, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। हैदराबाद से हमें अब्दुल कादिर मलिक साहब ने ये हमें याद किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, कैसे? ठीक ठाक है आप? खैरियत से। और अगर माह मुबारक में आपका आना हो यहाँ पर तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये हमारा जो गेस्ट टाइम है हमारा वो 7:30 बजे से होता है, 7:30 से तकरीबन ये कि 9 बजे तक का टाइम है हमारा, तो इस दरमियान में आपको हमारे साथ होना होगा अगर आप आएंगे तो। नाइस एंड ज़बरदस्त टॉपिक एंड बात। अली आफ्ताब कहते बहुत शुक्रिया, और आज के हवाले से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं जी बिल्कुल सही, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। इमरान अमान ने हमें ज्वाइन किया, माशाल्लाह शोबे भाई, खुश रहे इमरान, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन शाह ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनुल आबिदीन। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अनवर ने, अनवर साहब बड़े प्यारे से हमारे दोस्त हैं, और बस ये रोड पर लिंक को लगा के घूम रहे होते हैं और कहते हैं क्या हाल है अजमल शोबे साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आयुब कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से घर पहुँच गए होंगे, और माशाल्लाह से अब तो आपके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं, और अब तो वो कहते हैं कि बस चुटकी बजाते में माशाल्लाह अमीर बनने वाले लोग आ गए भाई आपके पास। अब आप, मुझे लगता है कि आपके पास आगे बैठना पड़ेगा कुछ, ताकि इस तरह के लोगों से रब्ता होगा और कुछ सोबत मिलेगी तो हम भी कुछ बड़ा काम कर जाएंगे जल्दी से। खैर बहरहाल जी, वक्त जो है वो 6:43 हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 6:45 बजे, जी हाँ,
6:45 بجے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے افطار بریک کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد تقریباً 7:30 بجے آپ سے پھر دوبارہ میری ملاقات ہوگی. اور 7:30 بجے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے جناب وہ ہیں سلمان رضا گھانچی صاحب. اور سلمان رضا گھانچی ماشاء اللہ بڑے سینئر شناخواں ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے. اور بڑا بس آپ کا ان کا پرومو میں آپ کو سنواتا ہوں، ان کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان. میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا گھانچی اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 پاکستان پر. ماہ رمضان. جی جناب سلمان رضا گھانچی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ 7:30 بجے. زندگی بخیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت زندگی دی تو ضرور انشاءاللہ افطار کے بعد 7:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی بات ناگوار گزری اس کے لیے آپ سے میں معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ اپنا سمجھتے ہوئے ضرور معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوشش ہم یہی کریں کہ یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، ہماری زندگی میں ایک بار ہمیں آ گیا ہے، جو لمحہ ہمیں مل گیا، جو وقت ہمیں مل گیا وہی ہمارا ہے. آنے والا وقت ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، جانے والا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے وہ ہمارا نہیں کہ ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے. اب صرف اور صرف وہی وقت ہمارا ہے کہ جس وقت میں ہم موجود ہیں، جس وقت میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لمحہ ہمارا ہے. اس لمحے میں جو مانگ سکتے ہیں، جو رب کے سامنے جھک سکتے ہیں اور اپنی فریاد کر سکتے ہیں بے شک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے افطار بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا. اذان کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد.